پیارا ہے، میرا محبوب ہے، میرا دلارا ہے، میرا محبوب نبی ہے۔ تلک الرسل میں سارے انبیاء میں سب سے زیادہ افضل نبی، سب سے زیادہ اشرف نبی، سب سے زیادہ اعلیٰ نبی، سب سے زیادہ اکمل نبی، سب سے زیادہ اجمل نبی، سب سے زیادہ اکرم نبی، سب سے زیادہ انور نبی، میں نے اس نبی منور کو، اس نبی مکرم کو، اس نبی محتشم کو، اس نبی محترم کو، اس نبی صاحب ذیشان کو صرف معراج کی رات سیر کا بہانہ بنایا، مگر وہاں اپنا جلوہ دکھا دیا، اپنا جلوہ دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو منگل کی رات جو ہے وہ 27 رجب المرجب کی رات ہے انشاءاللہ۔ اس رات میں اہتمام کے ساتھ اللہ کے گھر میں آئیں، حضور کا ذکر سنیں۔ کس کا ذکر سنیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سنیں، چونکہ شان نبی ہی شان خدا ہے، اور جو حضور کی شان کا قائل ہے اللہ اسے ہی اپنی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ جامع مسجد شان محمدیہ میں 27 رجب المرجب کی رات کو، جو کہ آنے والی منگل کی رات ہے، نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوگی، اور 11 بجے انشاءاللہ ہم صلاۃ و تسبیح کی نماز ادا کریں گے۔ اور صلاۃ و تسبیح کی نماز کی ادائیگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعات پڑھ کے صلاۃ و تسبیح کی سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ یا اللہ اس رات انہیں اپنے محبوب کو اتنی بڑی عظمت کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اس میں شامل ہوں اور دعوت بھی دیں تاکہ اللہ کی کہ محبوب کی یہ عظمتوں والی عزتوں والی رات اور زیادہ اللہ کی عبادت میں ہمیں گزارنے کی توفیق حاصل ہو۔ دیکھیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم انعام اور تحفہ ہے حضور کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اب اس کی ترتیب اور ترکیب کیا ہے جو ہمیشہ میں بتایا کرتا ہوں کہ جبریل امین اللہ کے حکم سے تشریف لے آئے۔ ایک روایت میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھا، اور ایک روایت میں آیا کہ میں صحن کعبہ، حتیم کعبہ جو ہے، حتیم آپ نے ماشاءاللہ جو حجاج اعظام ہیں یا اللہ نے جنہیں نہیں دکھایا انہیں جلد دکھائے، دیکھنے والوں کے طفیل، نہیں تو میڈیا پہ دیکھیں، ٹی وی، جہاں بھی ویڈیو، تو خانہ کعبہ کے ساتھ ایک دیوار بنی ہوئی ہے، وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، خانہ کعبہ ہی ہے، وہ بھی حتیم کعبہ، حتیم حصے کو کہتے ہیں۔ فرمایا وہاں میں استیقظ، تو وہاں میں سویا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا کہ جبریل آئے اور مجھے جگایا اور کہا یا رسول اللہ آج آپ کو آپ کے رب نے بلایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ کرما والے، سبحان اللہ۔ ہم ساری زندگی بھی تابڑ توڑی باتیں کرتے رہے نا، ساری ساری رات، سارا دن، کہ کہ ایک سیکنڈ کے لیے آواز آ جائے یا عبدی، اے میرے بندے، اے میرے بندے، ایک سیکنڈ کے لیے آواز آ جائے تو میرے خیال میں ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، مگر دل میں خواہش ضرور ہوگی کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اور یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ پیغمبر ہیں، یہ وہ محبوب خدا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر 6666 آیات پر مشتمل اپنا کلام نازل فرمایا ہے، اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 سال براہ راست نہیں، بالواسطہ یعنی جبریل امین کے واسطے سے اپنا کلام حضور تک پہنچاتا رہا۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنا کلام بغیر واسطے کے، بولیے کیا؟ بغیر واسطے کے، بغیر سورس سے، بغیر ذریعے کے، بغیر کسی کمیونیکیشن کے، بغیر کسی
پردے کے، بغیر کسی حجاب کے اللہ نے فرمایا میرے حبیب آج میں ہوں تو ہے، آج میں تجھے اپنا آپ دکھانے جا رہا ہوں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ واہ سبحان اللہ، کیوں نہ کہیں سبحان اللہ؟ اس لیے کہ رب نے خود فرمایا ہے سبحان اللہ۔ کمپیوٹر کے ساتھ کاغذ پڑا اٹھا کے، کیوں نہ کہیں سبحان اللہ کہ رب نے خود فرمایا ہے سبحان الذی۔ دیکھیں اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے خود سبحان اللہ کہہ رہا ہے، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں؟ بولے نا، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، وہ رب جب تذکرہ معراج النبی کر رہا ہوگا تو خود بھی جھوم کر کہہ رہا ہوگا سبحان الذی اسریٰ، سبحان الذی اسریٰ، سبحان الذی اسریٰ، سبحان الذی اسریٰ۔ اے زمین والو، اے آسمان والو، اے چاند کو دیکھنے والو اور سورج سے تپش حاصل کرنے والو، اے جنت کے دروازوں پر کھڑے ہونے والو، اے آسمان کے دروازوں پر کھڑے ہونے والو، اے فرشتوں، اے حورو، اے ملکہ، اے دنیا کی ساری کائنات دیکھو، سبحان الذی اسریٰ، میں اپنے محبوب کو بلا رہا ہوں، میں اپنے محبوب کو لے کے جا رہا ہوں۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا ہے؟ تمہیں کیا ہے؟ افتمارونہ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے کتنے واضح انداز سے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اکبر، تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ افتمارونہ علی ما یری، تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ چاہے میں ایک دفعہ دکھاؤں، چاہے میں 100 دفعہ دکھا دوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جلوہ میرا، نور میرا، چہرہ میرا، عرش میرا، شان میری، عزت میری، انعام میرا، اکرام میرا، احتشام میرا، سب کچھ میرا۔ میں جب مالک ہوں، پردوں کے اندر دکھاؤں تو میری مرضی، پردوں کے بغیر دکھا دوں تو میری مرضی، پردوں کے اندر دکھاؤں تو میری مرضی، اور پردوں کے بغیر دکھاؤں تو میری مرضی۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے۔ وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ، فرمایا میں نے اپنے حبیب کو بار بار اپنا دیدار کروایا، بار بار دیدار کروایا۔ تو فرمایا سبحان الذی، یقین کریں یہ جو آیہ کریمہ نا سبحان الذی، میں اب بھی علماء کے خطاب سنتا ہوں، آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ علماء کرام ظاہر بات ہے جن کی باتوں میں مٹھاس ہوتی ہے، فتنہ پرور علماء سے تو میں خود نہ بات ایسی کرتا ہوں، نہ میں ایسے علماء کو سنتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میری استاد مکرم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جنہوں نے حضور کی عزت اور ناموس کی بہت زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے خطابات آج بھی میں سنتا ہوں۔ اس کے بعد ثاقب رضا مصطفی صاحب، میں ان کو بھی سنتا ہوں۔ پیر اجمل قادری صاحب کو شاید آپ نے سنا یوٹیوب پہ، بہت اچھے اہل سنت کے خطیب ہیں، ان کو بھی میں سنتا ہوں۔ اللہ حاضل قیاس، یعنی میں کتب الحمدللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ علماء کو سنتا ہوں، اس لیے سنتا ہوں کہ اس کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک گفتگو سنی جائے، دوسرا علماء کی صحبت حاصل کی جائے۔ جب آپ کسی کا خطاب سن رہے ہوتے ہیں نا، ایک تو براہ راست سن رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یا آپ بذریعہ تصویر، یعنی تصویر کے ذریعے یا گفتگو کے ذریعے، تو وہ اس عالم کی صحبت بھی اللہ آپ کو عطا فرما رہا ہوتا ہے، فیض بھی اللہ عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ تو میٹھے بول بڑوں نے بولے، لیکن سب سے بڑا میٹھا بول اللہ کا ہے۔ فرمایا سبحان الذی، بیٹا میرا موبائل لے کے آؤ، سبحان الذی اسریٰ
پاک ہے وہ ذات، اسی ایک لفظ پہ بولتے رہے نا تو ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اور حضور کے معراج کا جب تذکرہ ہے تو ہمارے چہروں پہ تبسم محو رقص ہونا چاہیے۔ کیا؟ تبسم محو رقص ہونا چاہیے۔ تیرا بیٹا خوش، سبحان اللہ۔ تیری بیوی خوش، سبحان اللہ۔ تیرے بیٹے نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی، سبحان اللہ۔ تیرے بیٹے نے 90+ نمبر لیے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تجھے گاڑی دی، سبحان اللہ۔ کیا بولیے نا؟ اللہ کے گھر پہنچے، خانہ کعبہ دیکھا، روضہ رسول دیکھا، گرمی تھی، حبس تھی، پریشان تھی، دنیا مضطرب تھی، یا اللہ کیا کریں، مر جائیں گے، ہماری جانیں نکلی جا رہی ہیں، رب نے بارش برسائی، منہ سے نکلتا ہے کہ نہیں؟ بغیر سوچے نکلتا ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم سب ذرا دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، ایسے جی اکرم بھائی، دوسروں کو دیکھ کے یار اس نے کہا میں بھی سبحان۔ اور کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں بلا اختیار نکل جاتا ہے سبحان اللہ۔ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں بلا اختیار کیا نکل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ میں یہ کچھ اشعار تھے وہ آپ کو، مجھے بڑے اعظم چشتی صاحب کے ہیں، وہ میں نے پیج لکھ کے رکھا تھا لیکن ادھر رہ گیا تو موبائل سے میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر جب حضور کو بلایا ہے نا تو اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، بلا اختیار اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، میرا محبوب آیا ہے، میرا یار آیا ہے، میرا رسول آیا ہے، میرا محبوب نبی آیا ہے۔ اور بڑے خوبصورت اشعار ذرا سنیے گا، اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ، سنتے ہیں نا، بہت میٹھا پنجابی کا شاعر ہے، اور اس دور میں اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ نے بابا بلھے کی یاد تازہ فرمائی ہے، میاں محمد رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ فرمائی ہے، بابا فرید کوٹ مٹھن کی یاد تازہ فرمائی ہے۔ اعظم چشتی صاحب فرماتے ہیں، سنیے گا، رات معراج اسمانہ تائیں رب دلہن وانگ سجایا۔ یہاں تو میں حیران ہوں کہ لوگوں کو فرصت ہی نہیں، اپنی ذات، رشتہ داری، دوست احباب، آنٹ گوانٹ پہ اعتراض کرتے تھے، وہاں اعتراض کرے، وہاں اعتراض کی جرات کر لی جہاں اللہ اپنے محبوب کے لیے کہتا ہی سبحان ہے۔ واہ تیرے بندیا، تیرا علم، تیرا عمل، تیری عبادت، تیری گفتگو، تیرا کلام چیمانہ دارد، رب جانے، رب کا نبی جانے۔ تو اتنا شکر کر کہ اللہ نے تجھے رسول کا امتی بنا دیا ہے۔ والا حضرت نے فرمایا نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اور پھر فرمایا، ظالموں تم پر میرے آقا کی اور کوئی عنایت نہ سہی، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اس لیے کلمہ پڑھا ہے تو اس کو ہی نعمت جان لو، اپنے علم کو مت جھاڑو، تیرا قد کاٹ کچھ نہیں ہے، تیرے بڑے بڑے اگر تیری مجلس میں ہزاروں آ جاتے ہیں تو یہ اس رب کا کرم ہے۔ اس مجلس میں اس کا ذکر کر جس کا ذکر خدا کرتا ہے، تنقید نہ کر، نہیں تو قبر میں سامنے بیٹھے ہوں گے اور تو کہہ رہا گا او ہو یا رسول اللہ بڑی شرمندگی ہے، کیا ہے بولے نا، بڑی شرمندگی ہے، مگر حضور تو لجپال ہے، ہو سکتا ہے وہاں بھی درگزر فرما دے۔ تنقید نہ کر، ادھر گئے ادھر گئے، یہ کیا وہ کیا، کیا دکھایا، رب فرماتا سبحان اللہ دی، مرضی میری، کیا میری مرضی، کتنا دکھایا، کیسے دکھایا، سبحان اللہ دی، میں پاک ہوں، اما یشرکون، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے میں پاک ہوں۔
تو آدم چشتی صاحب فرماتے ہیں، آپ ذرا یہ شعر سنیے گا، مجھے بڑے پیارا لگا جی شعر، کہ رات معراج اسمانہ تائیں رب دلہن وانگ سجایا، دلہن وانگ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات گئے نا، معراج کی رات، تو جبریل امین آقا علیہ السلام کو سیر کروا رہے تھے۔ اب دیکھیں نا، کہنے والوں نے یہاں بھی کہہ دیا یہ کہ جی حضور نے فرمایا جنت میں میں نے یہ دیکھا، دوزخ میں میں نے یہ دیکھا، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ بیت المعمور ہے۔ دیکھیں جی، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے، اگر علم غیب ہوتا تو جبریل سے پوچھتے۔ میں کہتا ہوں، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تیری ماتی مر گئی ہے۔ حضور بھی جانتے تھے، دیکھ رہے تھے نا کیا ہو رہا ہے، حضور دیکھ نہیں رہے تھے؟ یہ جنتیوں کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ شان فرما رہا ہے، دوزخیوں کے ساتھ فرما رہا ہے، حضور نہیں دیکھ رہے تھے؟ جبریل سے کیوں پوچھا؟ تاکہ تیرے میرے تک بھی بات پہنچ جائے۔ اگر حضور سوال نہ کرتے، جبریل بھی جانتے تھے، حضور بھی جانتے تھے، بات وہیں چھپ جاتی، رک جاتی، محجوب ہو جاتی۔ حضور نے جان بوجھ کے پوچھا تاکہ قیامت تک آنے والے ساروں کو پتا ہو کہ میں گیا تھا تو یہ دیکھ کے یہ کچھ نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس میں تنقید کا پہلو کہاں سے آ گیا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو اللہ نے تو حضور علیہ السلام جب معراج کی رات گئے نا، تو جنت میں آقا علیہ السلام کو جبریل امین میں وہ ستون دکھائے، پلر دکھائے کہ یا رسول اللہ یہ وہ ستون ہیں جو سونے سے بنے ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں وہ بھی زمرد یاقوت سے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ چاندی کے موتیوں کے پھل ہیں۔ یا رسول اللہ یہ وہ ستون ہے کہ جب اللہ نے آپ کو زمین پر ولادت کی شکل میں بھیجا، آپ کا میلاد کرایا، آپ پیدا ہوئے، اللہ نے خوش ہو کر جنت میں یہ ستون لگا دیے۔ جنت میں یہ ستون جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام حلبی، امام شرینی، ائمہ کرام کو پڑھیں۔ بات یہ ہے کہ جن کی محبت ہوتی ہے وہ محبت کے الفاظ اور روایتیں واقع سارے مل جاتے ہیں، جب محبت نہیں ہوتی ان کتابوں کو کھولنا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ نے سجایا آسمانوں کو، تو فرمایا رات معراج اسمانہ تائیں رب دلہن وانگ سجایا، سارے جلوے کٹھے کر کے ایک نوری تاج بنایا۔ سارے جلوے کٹھے کر کے ایک نوری تاج بنایا، نال پیار بلا تشبیہ ہوں محبوب سر پہنایا۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا تشبیہ نہ دینا یہاں کوئی کہ ایسا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا، چاند کی طرح لگ رہا تھا، سورج کی طرح لگ رہا تھا، ستاروں۔ فرمایا نہیں، اس کی تشبیہ نہیں، چونکہ میرا نور ہے جو میں نے ایک تاج کی شکل میں پہنا کے اپنے محبوب کے ماتھے کا جھومر بنا دیا۔ فرمایا رب نے نال پیار بلا تشبیہ ہوں محبوب دے سر پہنایا، ادوں اگے خبر نہیں آزم رب کے جولی پایا۔ ادوں اگے خبر نہیں آزم رب کی جھولی پایا۔ اور پھر آگے ایک اور مصرع ہے، سنیے گا۔ جبریل نے آن جگایا جدوں سو گیا سب زمانہ، جبریل نے آن جگایا جدوں سو گیا سب زمانہ، بن ٹھن کے محبوب خدا ہویا عرشاں وال روانہ۔ ہائے ہائے ہائے، اے دیکھو نا جنہ دے منہ سبحان اللہ پہ نکل دی ہے، پیار نال نکل رہی ہے، کئی میری طرح اوکھے بھی بیٹھے نے۔ تو کہنا جی بن ٹھن کے محبوب خدا، بیگ صاحب بن ٹھن کے محبوب خدا دا ہویا عرشاں وال روانہ، جس جا اتے جانا کوئی، غور کرنا، جس جا اتے جانا کوئی، مکان ہی نہیں ہے۔ حضور کہاں گئے جہاں لا مکان، مکان ہی نہیں۔ تو بھائی جب مکان ہی نہیں، مکان میں تو جاتا ہے جسم والا، اور جہاں مکان نہ ہو وہاں جسم کی ضرورت، وہاں نور نور کو بلا رہا ہے۔ جس جا اتھے جانا کوئی، اتھے پہنچیا نبی یگانا،
आजम दीद दी खातिर सदया विच बन गया सैर बहाना। आजम दीद दी खातिर सदया विच बन गया सैर बहाना, यानी सैर तो एक बहाना थी। असरा बेअब्दही, मैंने अपने महबूब को सैर करवाई रात के थोड़े से पैर में, ये तो एक बहाना थी। असल तो रब का करम क्या था, अल्लाह दिखाना क्या चाहता था। मेरे हबीब मूसा कलीमुल्लाह जब मेरी बातें सुनते रहे, मुझसे हम कलाम होते रहे कोहे तूर पर, रोजाना आते मैं हम कलाम होता, ऐ मेरे मूसा अपनी उम्मत के लिए ये ले जा, ऐ मेरे मूसा मेरा ये हुक्म ले जा, मेरा ये हुक्म ले जा। एक दिन कह बैठे आके वज्र में आकर, रब्बे आरनी अंजुर इलैक, या अल्लाह जिस जुबान से ये मीठी कलाम करता है, पर्दे उठा, मूसा को अपना दीद दिखा, दीदार दिखा। रब फरमाता है, रब्बे आरनी, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे मूसा लन तरानी, तूने दीद की, सच की, तूने देखने का इरादा किया, दरखास्त की, ये सच है, लन तरानी, मगर मैं तुझे दिखा नहीं सकता, मैं तुझे दिखा नहीं सकता। यही बात जिब्रील अमीन ने कही थी सिदरतुल मुंतहा के ऊपर, जब मकाम रफ़ आया जो नूर का था, जिस पर हुजूर बराजमान होकर अल्लाह के अर्श की तरफ गए, ज़ाते मुस्तफ़ा की तरफ गए, ज़ाते खुदा की तरफ गए, जलवाए खुदा की तरफ गए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लो दनो तो अन मिलतन लह तरक, तो आगे नहीं जा सकता, मेरी ड्यूटी यहाँ तक थी, आगे गया तो मैं फरिश्ता ही नहीं रहूँगा, जल जाऊँगा। अल्लाह अकबर, ये वो नज़ारा था जिसके बारे में अल्लाह ने कलीमुल्लाह को कहा, हजरत मूसा अली कलीमुल्लाह को, लन तरानी, ऐ मूसा तू देख नहीं सकता। रब ने सिर्फ ये सैर का बहाना करके क़यामत तक, खुदा की कसम क़यामत के दिन बरोज़ हश्र तो हुजूर ने फरमाया, तुम और मैं अपने रब को ऐसे देखेंगे जैसे तुम 14वीं का चमकता हुआ चांद देखते हो। देखें बात पता क्या है, जब दरवाजे सारे आम के लिए खुले हों उस वक्त खास को दाखिल नहीं किया जाता। जब दरवाजे आम तौर पर अमूमी खोल दिए जाएं उसके लिए, उस वक्त खास दाखिल, खास पहले जा चुके होते हैं। कोई आप भी साहब सारे माशाल्लाह साहबे जी शऊर हैं, अकल हैं, खास उस वक्त नहीं जाता जब आम जाते हैं, और ना खास आम के बाद जाता है, ना खसूसी अमूमी के बाद जाता है, बल्कि खसूसी जाता ही आम से पहले है, और उस वक्त जाता है जब दरवाजे बंद होते हैं। खास आ जाता है, सिर्फ उसके लिए दरवाजा खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, मेरे महबूब ऐ जिब्रील, या रब्बे जलील, आज मेरे महबूब को वहां लेके आ, वहां लेके आ जहां जिब्रील भी हाथ बांध के खड़ा हो जाए, या रसूलल्लाह आगे मैंने नहीं जाना। भाई ये वही जिब्रील हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे सरों के ताज सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। ये वही हैं जो गारे सौर में भी हैं, ग़ज़वा उहद में भी हैं, गारे हिरा में भी हैं, ग़ज़वा खैबर में भी हैं, ग़ज़वा खंदक में भी हैं, ग़ज़वा अज़ाब में भी हैं, ग़ज़वा खैबर में भी हैं, फ़तह मक्का में भी हैं, मदीना में भी हैं, मक्का में भी हैं, तबूक में भी हैं, हर जगह जिब्रील हैं। वहाँ क्यों नहीं जा रहे? रब ने फरमाया, नहीं जिब्रील तू आज बता दे, आज बता दे, मैं भी मोहम्मद के कदमों की खैरात हूँ, मैं भी मोहम्मद के कदमों की खैरात हूं। रब ने फरमाया, सैयदुल मलाइका ये कह के आ, ताकि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं खुदा का हूं, कोई इंसान न कहे। कुरान में हुजूर ने फरमाया या अल्लाह ने फरमाया? बोलिए ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, अल्लाह ने फरमाया या हुजूर ने? अल्लाह ये भी फरमा सकता था
کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زبان سے نہ کہہ، میں خود اب کلام میرا ہے، زبان بھی میری ہو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کہہ میں رہا ہوں، ادا تو کر۔ قل انما انا بشر مثلکم، اگر رب کہہ دیتا کہ قل تو انا نبی جی بشر مثلکم، میں عربی کا ایک جملہ بول رہا ہوں کہ اللہ یہ کہتا کہ میرا نبی تمہاری طرح ہے، تو پھر زبانیں اور زیادہ کھل جاتی کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے۔ رب نے فرمایا میں تو کہتا ہی نہیں کہ میرا نبی تمہاری طرح ہے، میرا نبی تمہاری طرح نہیں، بلکہ میرا نبی صرف یہ کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، تم بھی کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، تم بھی پہنتے ہو میں بھی پہنتا ہوں، تم بھی سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں، تم بھی چلتے ہو میں بھی چلتا ہوں، ان تمام حرکات میں، ان تمام سکنات میں تمہاری طرح ہوں، لیکن تمہاری طرح اس طرح نہیں ہوں کہ جس طرح میرے خدا نے مجھے بنایا، میرے خدا نے مجھے بنایا۔ میرے خدا کی نظر سے دیکھو تو تم زمین والے نیچے، آسمان والے نیچے، جنت والے نیچے، اور سدرہ والے نیچے، بیت المعمور والے نیچے، رب بھی اوپر، رب کا محبوب بھی اوپر، رب بھی اوپر، رب کا۔ اس لیے اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میرا نبی تمہاری طرح ہے۔ اگر یہ کہا جاتا تو پھر بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، اللہ نے صرف اتنا فرما دیا کہ میرے حبیب تو کہہ دے کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ کیوں؟ یہ ہے تو تم میری بات سننے آتے ہو، تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، تم میرے ساتھ بیٹھ جاتے ہو، تم میرے ساتھ سفر کرتے ہو، اور اگر رب کہہ دیتا تو پھر بہت مشکل میں پڑ جاتے، تو پھر بولیے نا۔ اس لیے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ، رب ذوالجلال نے بلا کے یہ کہا اے موسیٰ تو نہیں دے سکتا، لیکن کمال کی بات ہے تو اب نہیں دیکھ سکتا، مگر پھر بھی مجھے نہیں دیکھ سکے گا، لیکن ایک موقع ضرور دوں گا، جب معراج کی رات ہوگی، چھٹا آسمان ہوگا، اے موسیٰ وہاں کھڑے ہو جانا، میرا محبوب جاتے ہوئے تو تجھے ملے گا بیت المقدس میں جس کے پیچھے تو نماز پڑھے گا، مگر جب واپس میرا جلوہ دیکھ کے آئے گا، آسمان، چھٹے آسمان پر ملاؤں گا، تاکہ میرا تازہ تازہ جلوہ دیکھ کے آ رہا ہوگا، سب سے پہلے تو ملے گا، تو کہ تیرے خواہش کو میں وہاں پورا کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان مصطفیٰ۔ جاتے ہوئے حضور سارے انبیاء سے ملے، میرے پاس روایتیں موجود ہیں، یہ میرے سامنے مسلم شریف پڑھی ہے، روایتیں ہیں ساری، ٹائم نہیں ہے۔ جاتے ہوئے حضور سارے انبیاء سے تعارف کروایا، اے سلیمان علیہ السلام سے تعارف ہوا تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے یہ معجزے دیے، میں عبارت پڑھنے کا وقت نہیں۔ داؤد علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے یہ نوازا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے معجزوں کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم نے اپنے معجزوں کا تذکرہ کیا، حضرت ادریس نے اپنے معجزوں کا تذکرہ کیا، حضرت یحییٰ نے اپنے معجزوں کا تذکرہ کیا، حضرت زکریا نے اپنے معجزات کا تذکرہ کیا، حضرت دانیال نے اپنے معجزات کا تذکرہ کیا، حضرت شعیب نے اپنے معجزات کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے معجزات کا تذکرہ کیا۔ ہر ایک نبی سے ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، حضور نے نماز پڑھائی، جاتے ہوئے پھر آسمانوں میں جا کے ملے، مگر جب حضور اللہ کی جلوہ گری کر کے آ رہے ہیں سب سے پہلے موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اس میں راز کیا ہے؟ راز یہی ہے کہ رب ارنی انظر الیک، دنیا میں کوہ طور پر حضرت موسیٰ نے درخواست پیش کی یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا لن ترانی، اے میرے موسیٰ آج دیکھ نہیں سکتا، مگر جب جسے چاہوں گا دکھاؤں گا، وہ معراج کی رات ہوگی، وہ میرا محبوب ہوگا، وہ میرا دلارا ہوگا، وہ ختم الرسل ہوگا، وہ مدینے کا تاجدار ہوگا، وہ مکہ کی گلیوں میں خرامہ ناز کرنے والا ہوگا، وہ ید اللہ کے ہاتھوں والا ہوگا، وہ یا ایھا النبی کی شان والا ہوگا۔
ہوگا, یا ایھل محمد مزمل کی کملی والا ہوگا, یا المدثر کی چادر والا ہوگا, یاسین کے سہرے والا ہوگا, وہ میرا محبوب نبی ہوگا. میں اپنا سب کچھ اتار کے اپنے نور ازلی کو اپنے محبوب کی آنکھوں میں ڈالوں گا, دل میں ڈالوں گا, اپنا سب کچھ عطا کروں گا. سب سے پہلے جو دیکھے گا موسیٰ تیری خواہش کے مطابق ہوگا. اور حضور آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یا رسول اللہ دیکھا ہے؟ جی موسیٰ میں دیکھا ہے. اللہ اکبر. جب کوئی خوبصورت بنتا ہے نا, خوبصورت بنتا ہے تو اس پر جو محبوب ہوتا ہے اسی کی سب سے پہلی نظر پڑتی ہے, اس کے علاوہ کوئی دیکھ. آپ سمجھ گئے, بلا تمثیل و بلا مثال. تو حضور اللہ کا نور دیکھے آ رہے ہیں, اللہ کے جلوہ آرائی کو دیکھ کے آ رہے ہیں. وہ حضور کے جب زمین پر آئے اس سے پہلے نہیں فرمایا, جب حضور زمین پہ آئے کہا من رانی فقد را الحق. اے اللہ کی توحید کو نہ ماننے والوں, کہنے والوں اللہ کہاں ہے, اللہ رہتا کہاں ہے, اللہ بولتا کیسے ہے, اللہ کی شان کیسے ہے, اس کی عزت کیسی ہے, اس کی آن کیسی ہے, اس کا کلام کیسا ہے, اس کی زبان کیسی ہے, اس کی شانیں کیسی ہیں. حضور نے فرمایا محمد سے پوچھو, اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے, محمد کو دیکھو رب نظر آ جائے گا. جہاں میں ادھر ادھر دیکھا میں نے تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا. جہاں میں ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول کر لی. باقی معراج النبی کی رات, منگل کی رات, اللہ تعالی حضور کی معراج کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.